حضرات ذی وقار، جو میں نے آیت بینہ سب سے پہلے پڑھی، یہ میرے سامنے جو کتاب پڑھی ہے یہ اس ہستی کامل کی کتاب ہے کہ جو علی کا لاڈلا ہے، خون رسول ہے، بر صغیر کا بے تاج بادشاہ، مخدوم امم، شہنشاہ اولیاء، حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف بھی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالی۔ یہ کشف المحجوب شریف جو ہے میرے سامنے پڑھی ہے، میں نے ان کے اسلوب کے مطابق جو ہے، جیسے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز کیا، میں نے بھی ویسے ہی آیات بینات کی تلاوت کی۔ وہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میرے ذہن میں ایک عقیدے کے لحاظ سے بھی سوال تھا، کیونکہ جہاں پہ اکثر افراد داتا صاحب کا نام آتا ہے تو چہرے ہمارے کھل اٹھتے ہیں نا، اسی طرح وہاں پہ جو اغیار ہیں، جب ان کے سامنے داتا صاحب کا نام آئے تو چہرے مرجھا جاتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں صرف ایک بات بیٹھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ تو ملنگ تڑنگ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پہ ملنگوں کا ڈیرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کی تعلیمات میں یہ کشف المحجوب میں سب سے پہلے جو آپ نے باب باندھا ہے، آپ نے ملنگوں کا داخلہ ہی بند کر دیا ہے۔ حضرت داتا صاحب نے، وہ لوگ جن کا دین دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان ملنگوں کی بات کر رہا ہوں، نہ نیتی نہ قضا کیتی، تینوں کسے نال کی کوڑ کوڑ کی تیرا ٹھنڈا روے جی۔ میں تو ان ملنگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو نہ دین سے غرض، نہ دنیا سے غرض، نہ اپنے جسم کی فکر، نہ ہی پاکی پلیدی کی فکر، اور جو ہے وہاں پہ اس طرح کے چرس اور بھنگ کے جو ہے ماحول میں رہنا، داتا صاحب علیہ رحمہ کی یہ تعلیمات نہیں تھی۔ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے پہلی آیت بینہ جو اپنی اس کتاب میں لکھی، آپ نے یہ آیت بینہ لکھ کے بتا دیا کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو عالم دین ہو۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو صرف علماء ڈرتے ہیں۔ اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ علماء۔ انما یخشی اللہ، سوائے اس کے نہیں، یعنی کہ صرف اور صرف، انما صرف اور صرف، یخشی اللہ، اللہ سے وہی ڈرتا ہے، من عبادہ العلماء، جو علماء ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، علم ہوگا تو پھر ہی خوف خدا سینے میں آئے گا نا۔ ایک جاہل کو کیا فکر؟ جاہل کو تو کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور فکر ہوتی نہیں ہے۔ جب تک قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا تب تک انسان کیسا تقویٰ، کیسا ڈر، کیسا خوف؟ تو حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے سب سے پہلے یہ بات لکھی کہ اگر ولایت کے اس بستی میں قدم رکھنا ہے تو پہلے علم شریعت پڑھنا ہوگا۔ اگر علم دین ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، اور اسی طرح جتنے بھی حلال و حرام کی منازل ہیں، مباح کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، تنزیہی کیا ہے، جب تک بنیادی علوم اور عقائد کا ہی نہیں پتہ ہوگا، وہاں پہ یعنی کہ جہاں پہ شریعت نہیں ہوگی وہاں پہ طریقت بھی نہیں ہو سکتی۔ شریعت ہوگی تو طریقت ہوگی نا۔ وہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت بڑے بڑے بزرگوں کی باتیں سنی ہیں کہ کوئی ان کے دربار پہ جب جاتا تھا یا ان کی بارگاہ میں جاتا تھا تو جو بھی مانگتے تھے اسی وقت پورا ہو جاتا تھا، جو بھی مانگا کرتے تھے اسی وقت پورا ہو جاتا تھا۔ آج کل کیوں نہیں ہوتا؟ آج کل کیوں نہیں ویسے ہو رہا جو ہم نے کتب میں پڑھا ہے؟ تو حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں
کہ جب سے ہم نے ان بزرگوں کے درباروں پہ غیر شرعی کام شروع کر دیے ہیں، وہ ولی اللہ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، وہ ولی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ آج شریعت کے دائرے میں رہ کے بات کرو، دیکھنا آج بھی وہ دیتے ہیں، وہ آج بھی وہاں پہ دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ شریعت کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگ شریعت کو لاگو نہیں کرنا چاہتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا فری آف کاسٹ جو ہے وہ کام ہو جائے، فری فنڈ میں جو ہے ہمیں سب کچھ مل جائے، لیکن شریعت بھی کسی چیز کا نام ہے، شریعت ہوگی تو پھر ہی آگے معاملہ جو ہے وہ چلے گا۔ تو حضرت ذی وقار حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ، آپ اپنے پیر و مرشد ان کے حکم سے جو ہے وہ سرزمین لاہور آئے۔ جب آپ کے پیر و مرشد نے دیکھا کہ منازل ساری طے ہو چکی ہیں، اب ان کو جو ہے یہ فیض کا جو سمندر ہے ان کے اندر، اس سے لوگوں کو اب فیض جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ آپ نے بلایا اور بلا کے کہنے لگے کہ اے علی، تجھے سرزمین لاہور جانا ہے، تجھے سرزمین لاہور جانا ہے۔ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ پیر اور مرید کے رشتے کو ذرا۔ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے عرض کیا کہ اے پیر و مرشد، وہاں پہ تو ہمارے پہلے ہی کوئی ہمارے جو پیر بھائی ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، تو میری وہاں پہ کیا ضرورت؟ آپ کے پیر و مرشد آپ نے اس طرح نگاہ اٹھائی اور کہنے لگے کہ اے علی، تو نے کب سے میری باتوں کے اوپر سوال و جواب شروع کر دیا ہے؟ اللہ اکبر! اے علی، تو نے کب سے سوال کرنا جو ہے یہ شروع کر دیا ہے؟ جب حکم ہو گیا ہے تو اس پہ عمل کرو، بس بات ختم۔ تو حضرت ذی وقار حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ، آپ جب شہر لاہور میں تشریف فرما ہوئے، میں آج آپ کو وہ پرانی باتیں جو ہیں وہ آپ کو سب آتی ہیں، وہ ساری باتیں آتی ہیں کہ کس طرح دودھ گجروں نے دینا شروع کر دیا، سب نے سنا ہوا ہے نا؟ ہاں مجھے آتی ہیں، یہ نہ کہیے گا کہ لگتا ہے صاحب آندھی نہیں سی تاز نہیں سنائی، آتی ہے مجھے بھی، لیکن آج تعلیمات حضرت داتا گنج بخش پہ بات کرنی ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ یہاں پہ کون سی تعلیمات کا پرچار کرتے رہے، وہ کیا کس مقصد کے لیے یہاں شہر سرزمین لاہور پہ جو ہے وہ تشریف لائے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، جب آپ یہاں پہ آ گئے، سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ آپ نے جہاں پہ آج مسجد ہے اسی جگہ پہ حضرت داتا صاحب نے اللہ کا گھر بنوایا، مسجد بنوائی۔ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ نے مسجد بنوا کے، پچھلے جمعے میں نے بیان کر دیا تھا کہ قبلہ جو ہے وہ درست ہے یا نہیں درست۔ حضرت صاحب نے داتا صاحب علیہ رحمہ نے کہا کہ وہ اور ہوں گے جن کے پیچھے تم لوگوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، ہم تو وہ ہیں کہ جب تک اس حدیث پہ عمل نہ ہو جائے ہم سجدہ ہی نہیں کرتے۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ احسان کیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ جبریل احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو ایسے کرے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر یہ لازمی ہونا چاہیے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت داتا صاحب کے پیچھے جب سارے آئے، کہا کہ جی ان کی مسجد کا محراب جو ہے یہ ٹیڑھا ہے، قبلہ درست نہیں ہے، تو داتا صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا فلاں نماز میرے پیچھے آ کے پڑھنا نا، ذرا فلاں نماز آ کے میرے پیچھے پڑھنا۔ جب نماز پڑھنے لگے سب نے نیت کر لی، ادھر نیت جو ہے وہ سرزمین لاہور پہ ہو رہی ہے، جب نیت باندھ کے اللہ اکبر کیا تو سامنے کعبہ شریف آ گیا ہے۔ حضرات ذی وقار یہاں پہ لفظ جب داتا آ گیا تو اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ لفظ داتا سے بھی نہ کئی لوگوں کو اکثر مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کے بھی حاضرے کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ جی داتا جو ہے وہ تو اللہ ہے، داتا جو ہے وہ اللہ ہے اور کوئی داتا نہیں ہو سکتا، تم نے ایسے ہی داتا صاحب جو ہے وہ بنا دیا۔ تو حضرات ذی وقار آپ کے پاس بھی قرآن ہوگا، ان کے پاس بھی قرآن مجید ہوگا، اللہ کے 99 نام شروع میں لکھے ہوتے ہیں نا، کسی ایک میں بتائیں وہاں پہ لکھا ہو داتا، لکھا ہوتا ہے؟ داتا عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ داتا عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے ماں باپ کے لیے ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے، کما ربیانی صغیرا۔ کیا لفظ ہے؟ ربیانی
صغیرا، کہ یا رب العالمین میرے ان ماں باپ پہ رحم فرما، یہ وہ ہے کہ جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا۔ کیا مطلب ہے؟ پالنے والا۔ ادھر اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی لفظ رب فرما رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ادھر ماں باپ کے لیے بھی رب یعنی صغیرہ، کہ یہ تمہارے ماں باپ جو ہے یہ بھی رب ہے تمہارے۔ کیا شرک ہو گیا؟ سارے نہیں بولے، سمجھ نہیں آئی؟ دوبارہ کریے گل، اگر سمجھ آئی ہے تو ذرا بلند آواز سے کہ نا محبت سے سبحان اللہ، کہ ادھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اپنے لیے بھی لفظ رب استعمال فرمایا، ادھر ماں باپ کے لیے کیا فرمایا؟ کما ربیانی صغیرہ، کہ یہ میں جب چھوٹا تھا یہ تب میرے رب تھے، انہوں نے مجھے پالا ہے۔ اب یہاں پہ اگر شرک نہیں ہو رہا تو پھر حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کو داتا کہنے سے بھی شرک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ الحمدللہ رب میں جو رب ہے وہ حقیقی پالنے والا ہے، وہاں پہ معنی اور ہے، کما ربیانی صغیرہ میں معنی جو ہے وہ اور ہے کہ رب کو کسی کی احتیاجی نہیں ہوتی، رب خود حقیقی پالنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ماں باپ جو بچے کو پالتے ہیں، ماں باپ اللہ کے تو محتاج ہوتے ہیں، لیکن رب کی دی ہوئی طاقت سے ماں باپ بھی بچے کے رب بن جاتے ہیں، وہ بھی اس کو پالنے والا جب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح لفظ داتا کے اندر بھی حقیقی داتا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، لیکن رب نے اپنے بندوں میں سے بھی جس طرح ماں باپ کو رب بنا دیا، ایسے حضرت علی اجمیری کو بھی داتا بنا دیا ہے۔ تو عزیزاً گرامی قدر، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں امت کو انتشار میں ڈالنا، اب میں نے وضاحت کر دی ہے نا، شرک ہونا ہوتا تو پھر رب ادھر بھی کہا، ماں باپ کو بھی کیوں کہا؟ پھر رب کہتا ہی نا ماں باپ کو رب۔ وہ ایک انگریز نا، اس نے اسلامی تعلیمات جو تھیں ان کو پڑھا، پڑھنے کے بعد وہ انگریز جو ہے اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت جو ہے اس نے انگڑائی لی اور وہ کلمہ پڑھا، اس نے مسلمان ہو گیا۔ ہاتھ سے چڑھ گیا ان لوگوں کے کہ جی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہی اللہ، صرف اللہ ہی اللہ، ان الحکم الا للہ۔ وہ خارجیوں والا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے یار، میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، لیکن اسلام پہ میں نے کیونکہ بڑی ریسرچ کی ہے، میں ایسے ہی اسلام میں نے قبول نہیں کیا سن سنا کے، میں نے تحقیق کی ہے، میں نے ریسرچ کی ہے اس اسلام پہ، لیکن میرا اسلام پہ ایک سوال ہے کہ میں نے قرآن مجید میں ایک آیت بینہ پڑھی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ارد گرد بیٹھنے والوں، میری شریعت کے پابند جو ہے، کیونکہ ان کی حکومت تو سب پہ تھی نا، جنوں پہ بھی تھی ان کی حکومت جو ہے، وہ پرندوں پہ بھی تھی، پوری ہر چیز پہ ان کی حکومت تھی۔ تو حضرت ذی وقار کہا کہ وہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ مجھے بلقیس کا تخت چاہیے۔ بلقیس کا کیا چاہیے؟ تخت چاہیے۔ وہاں پہ ایک درویش اٹھا تھا جس کے پاس کتاب اور حکمت تھی، کتاب کا علم تھا اور حکمت و دانائی تھی اس کے پاس۔ اس نے پلک جھپکنے ان یرتد الیک طرفک، ان یرتد الیک طرفک، یعنی کہ وہ جو بلقیس کا اتنا بڑا تخت وہ کیسے لے کے آ گیا؟ ابھی آنکھ کی پلک جھپکی تھی تو وہ تخت کہاں یمن اور کہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دارالسلطنت جو ہے وہاں پہ کیسے آ گیا؟ میرا یہ اسلام پہ ایک سوال ہے، لہذا مجھے اس کا جواب چاہیے۔ کہتے ہیں کہ نا وہ جواب آئیں بائیں شائیں جی وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کے کرنے سے ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ہوتا اللہ کے کرنے سے ہی ہے، میں نے تم سے زیادہ اسلام پڑھا ہے، ہوتا اللہ کے کرنے سے ہی ہے، لیکن بڑے بڑے جن بھی وہاں پہ جو ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر گئے، لیکن وہ کیسے کر گیا مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں کہ وہ نا اس کو لاہور کیونکہ اپنے مرکز میں لے کے جانا تھا نا، رائے بینڈ روڈ پہ، تو وہ لاہور سے جب گزر رہے تھے نا تو اس نے کہا کہ یار یہاں پہ بڑا رش ہے، کیا معاملہ؟ کہا نہیں نہیں یہ شرک کا اڈا ہے۔
استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ شرک کاٹا، یہاں پہ شرک ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، مشرک تو میں بھی رہا ہوں، عقیدہ تثلیث کے مالک ہے نا عیسائی بھی، 3 خداؤں کو مانتے ہیں، اور شرک ہو گیا نا۔ کہنے لگا کہ مشرک تو میں بھی رہا ہوں، شرک کی تو بوئی بڑی گندی ہوتی ہے، یہاں سے تو خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہاں سے تو خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ یہ کیسا مقام شرک ہے جہاں سے خوشبوئیں آئے؟ یہ کیسا مقام شرک ہے؟ کہنے لگا گاڑی روکو، مجھے ادھر جانا ہے۔ اس نے جب ضد کی نا، ان کو یہ بھی تھا کہ یار بندہ ضائع نہ ہو جائے، انگریز ہے، پارٹی سٹرونگ ہے، کل کو چندہ نہیں لینا ہے، چلو لے چلتے ہیں، چلو لے چلتے ہیں۔ وہ جب اس کو گاڑی سے اتارا، وہ جو سونے کا دروازہ ادھر سے وہ جب جانے لگا اندر، تو جانے لگا تو نا وہ بھی ساتھ ساتھ بھاگ کے نا اس کے ساتھ جو ہے کہ ہم اس کو بتائیں گے، یہ دیکھو یہ جھک رہے ہیں، جھکنا صرف اللہ کے سامنے، یہ شرک ہو رہا ہے، یہ شرک ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو انگریز جو ہے وہ آگے بڑھا، آگے بڑھتے ہی ایک سامنے سے بابا جو ہے وہ کھڑا ہے سامنے، بابا کھڑا، بابا کہنے لگا، اس نے سلام نہیں نا، ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے بابا کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ پہلے یہ بتاؤ، اگر آ ہی گئے ہو یہاں پہ، اگر آ ہی گئے ہو یہاں پہ تو یہ بتاؤ ٹھنڈا پیو گے کہ گرم پیو گے؟ وہ کہنے لگا بابا جی، کیونکہ وہ یورپ کا رہنے والا تھا، یورپ میں سردی ہوتی ہے، تو کہنے لگا کہ بابا جی میں تو گرم پیوں گا، میں تو گرم پیوں گا۔ تو حضرات جی وقار جب اتنی بات کہی تو بابا جی نے اس طرح ہاتھ پیچھے کیا، ایک چائے کا کپ جو ہے وہ پکڑا اور پکڑ کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس نے کپ دیکھا تو اسی وقت کانپ اٹھا اور وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب بے ہوش ہو کے گر گیا، اس کے بعد جب وہ اس کے جو ساتھ والے تھے انہوں نے اس کو ہوش دلایا، جب اس کو ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد اس کو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ بابا جی کدھر گئے ہیں؟ وہ بابا جی کدھر گئے ہیں؟ وہ کہنے لگے بابے کا تو ہمیں نہیں پتا کدھر گیا، تجھے کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا کہ میرا اسلام پہ ایک سوال تھا جس کا جواب تم لوگ نہ دے سکے، لیکن وہ بابا 1 منٹ کے اندر جو ہے وہ میرا اسلام پہ جو سوال تھا اس کا جواب دے کے چلا گیا۔ کہا کہ وہ کیسے جواب دے گیا؟ کہا یہ پیالی دیکھ رہے ہو، یہ چائے کا کپ جو ہے یہ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں دیکھ رہے ہیں۔ کہا یہ پاکستان یا لاہور یا بر صغیر کا نہیں ہے، یہ میرے گھر لندن کا میرے کچن کے اندر کپ جو ہے یہ پڑا ہوا تھا، یہ میرا کپ ادھر سے کیسے ادھر آ گیا؟ یہ بابا ابھی جواب دے کے چلا گیا ہے۔ حضرات جی وقار آپ ایک نا تابعی کا واقعہ نقل کرتے ہیں، حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ چھپ کے نا پہاڑوں میں جنگلوں میں چھپ کے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور کسی کو اتنا ٹائم ملاقات کے لیے نہیں دیتے تھے۔ تو حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان کی بکریاں تھیں، وہ کیا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد بکریوں کو لیتے تھے اور جو ہے وہ دریائے فرات کے کنارے چلے جاتے، وہاں پہ جا کے بکریوں کو چراتے رہتے، بکریاں جو ہے وہ چرتی رہتی، خود جو ہے وہ وضو کر کے فجر سے لے کے عصر تک جو ہے وہ نوافل پڑھتے رہتے، نوافل میں مشغول اور مصروف رہتے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے ان کا نام سنا، ان کی شہرت سنی، اس طرح اللہ کے ولی ہیں، دریائے فرات کے کنارے جو ہے وہ نوافل میں مشغول رہتے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ اس نے کہا کہ آج میں اتنی دور سے آیا ہوں، میں نے ملاقات کر کے ہی جانی ہے، میں نے ملاقات کر کے ہی جانی ہے۔ حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو نا بندوں نے بڑا روکا کہ نہیں نہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ غصہ کر جائیں گے، ناراض ہوں گے، نہ جاؤ اس وقت۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تو اللہ کے ولی ہے نا تو ناراض بھی ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہتے۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ نا ضد کر کے چلا گیا۔ جب جا کے اس نے کیا دیکھا، عجیب منظر، وہاں پہ بکریاں جو ہیں وہ چر رہی ہیں، بابا جی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل کے اندر مشغول و مصروف ہے، اور بکریوں کو بیڑیا چرا رہا ہے۔ بکریوں کو کون چرا رہا ہے؟ بیڑیا چرا رہا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں سوال آیا کہ یہ بیڑیوں نے کب سے بکریاں چرانا شروع کر دی ہیں؟ یہ تو بکریوں کو کھاتے ہیں اور یہ چرا رہا ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب بابا جی نے دیکھا مجھے اور میں قریب گیا، قریب جا کے میں نے عرض کیا بابا جی یہ کیا معاملہ ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ بکریوں کو بیڑیوں نے کب سے چرانا شروع کر دیا ہے؟ تو کہتے ہیں بابا جی نے کیا لمبی چوڑی کوئی تمہید نہیں باندھی، 2 لفظ کہے۔ وہ بابا جی بول کے کہنے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے اللہ سے صلح کی ہے تب سے بیڑیے نے ہماری بکریاں چرانا شروع کر دی۔
جب سے بکریوں کے مالک نے اللہ سے صلح کی ہے، جو بکریاں ہیں وہ اب بھیڑیے ہماری طرف سے چرا رہے ہیں۔ تو حضرت جی وقار جب اتنی بات کہی، کہتے ہیں کہ بابا جی نے ایک غار میں لے گئے مجھے، وہاں پہ لے جا کے ایک میرے دل میں خیال آیا، کہتے ہیں جب اتنی بات انہوں نے کی نا، میری روح کانپ کے رہ گئی کہ یہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اندر گئے، اندر جا کے ایک لکڑی کا پیالہ تھا، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یار پیاس بھی کافی لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں اب یہ کیا پلاتے یا کچھ کہ نہیں پلاتے، جنگل ہے، پتہ نہیں کچھ دیں گے بھی کھانے کو کہ نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں بابا جی نے نا ایک پتھر کی اوٹ میں پیالہ رکھا تو پیالے کے اندر دودھ ٹپکنا شروع ہو گیا، اور وہ پیالہ جو ہے وہ دودھ سے بھر گیا۔ کہتے ہیں عجیب منظر میں نے دیکھا کہ پتھر کے اندر سے دودھ، میں نے پیا، دودھ بھی ٹھنڈا میٹھا دودھ، مجھے تسکین ہوئی۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ پیالہ انہوں نے پکڑ کے پھر اسی جگہ پہ رکھا تو وہ شہد سے بھر گیا، وہ شہد سے بھر گیا۔ میں نے کہا بابا جی یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر! اللہ کا ولی کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوتا، کبھی حدیث رسول سے جدا نہیں ہوتا۔ کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، پہلا پارہ نہیں پڑھا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ جب موسیٰ کی قوم جو اللہ کی نافرمانیاں کرے، جو اللہ کی نافرمانیاں کرے، وہ حضرت موسیٰ سے کہے کہ ہم نے جو ہے وہ لادا پانی پینا ہے، ان کا چشمہ اور ہو، ان کا اور ہو، ان کا اور ہو۔ اگر اللہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھروں سے چشموں کا جو ہے وہ ارینج کر سکتا ہے، انتظام کر سکتا ہے، تو پھر اس امت محمد کے لیے پتھروں سے دودھ اور شہد کیوں نہیں نکال سکتا؟ کہا اس نافرمان کے لیے چشمے نکل سکتے ہیں تو پھر اس امت محمد کے لیے بھی پتھروں سے دودھ اور شہد نکل سکتا ہے۔ تو حضرات جی وقار ایک اور واقعہ اور اس کے بعد اختتام میری اس تقریر کا، کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تعالی، یہ ایک اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے گزرے، حضرت داتا صاحب نے یہ ان کا بھی واقعہ جو ہے وہ نقل فرمایا ہے کشف المحجوب کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں یہ ہے وہ جو میرے پاس پرنٹڈ شدہ ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت دادا صاحب رحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ شروع میں نا جب جوان تھے تو مذہبی گھرانے سے تعلق تو تھا ہی، لیکن کسی ایک نا لڑکی پہ فدا ہو گئے، عشق میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ اس کے محلے کی مسجد میں جا کے، کیونکہ مذہبی گھرانہ تھا تو نماز بھی عشاء کی پڑھنی، اور وہ عشاء کی نماز کے بعد چھت پہ آیا کرتی تھی۔ حضرت داتا صاحب کہتے ہیں کہ وہ نماز نہ پڑھنے کے لیے گئے، جب وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک چلے گئے، عبداللہ ابن مبارک جب گئے جا کے نا تو کیا کرتے ہیں، بازار کے اندر ہے، ان کا ایک دوست بھی ساتھ تھا بازار میں، تو بازار کے اندر جا کے تو دیکھتے ہیں چھت کے اوپر وہ آتی ہے، آ کے اشارہ ہوتا ہے، کو حال چال پوچھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات وہاں پہ کھڑا رہ گیا، ساری رات وہاں پہ کھڑا ہوں۔ اچانک اذان ہوئی، اچانک کیا ہوئی، اذان فجر ہو گئی۔ مجھے کوئی اس پہ یعنی کہ پتہ نہیں چلا مجھے کہ اتنی رات بیت گئی، میں اس قدر اس کے عشق کے اندر فریفتہ ہو گیا کہ ساری رات بیت گئی، اور میں نے یہ گمان کیا کہ لگتا ہے کہ ابھی عشاء کی کسی اور مسجد میں اذان ہو رہی ہے، عشاء کی کسی اور مسجد میں۔ کہنے لگے جب یہ معاملہ ہوا تو دیکھا کہ یہ تو فجر کی جب اذان ہے، جب یہ معاملہ میں نے دیکھا کہ یہ فجر کی اذان ہے تو اسی وقت میرے دل کے اندر خیال آیا، اسی وقت کہتے ہیں یہ خیال آیا کہ اے عبداللہ ابن مبارک، عشاء کی نماز میں اگر مولوی صاحب کر دیں قرات لمبی تو تھک جاتا ہے، تو اب دیکھیں جب کایا پلٹنی ہو، عشاء کی نماز میں اگر قاری صاحب کر دیں قرات لمبی تو تھک جاتا ہے، تجھے بڑے کام یاد آتے ہیں، اور اب ساری رات ہی غیر محرم کے انتظار میں گزار دی ہے، پتہ ہی نہیں چلا تجھے، اور تو عشاء کی نماز میں تھک جائے لیکن تو اپنے محبوب کے دیدار کے اندر رات گزار دے اور تجھے پتہ نہ چلے۔ یہ کیسا تیرے رب کے ساتھ رشتہ ہے کہ نماز میں تیرا دل نہیں لگتا، ادھر ساری رات دیدارے یار کے لیے جو ہے وہ گزار دیتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ کہتے ہیں اسی وقت روح کانپ گئی اور اسی وقت توبہ کی، اور پھر 60 سال جو ہے
حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ساری رات جو ہے وہ قیام میں نوافل پڑھتے گزار دی.